الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد میں اسے رب الکائنات کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں جس نے انسانوں کو پیدا کیا تاکہ سب اس کی عبادت کریں۔ انگن بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء و خاتم النبیین محمد ابن عبداللہ صلوات ربی و سلام علیہ پر، جنہوں نے خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور اپنی امت کو وہ اعمال سکھا گئے جو اللہ کے قریب کر دیں اور ان سے بھی آگاہ کر دیا جو انسان کو اللہ سے دور کر دیں۔ اللہ کی رحمت ہو ازواج مطہرات امہات المؤمنین پر، اصحاب پر، اولاد پر اور ہر اس شخص پر جو خالص اللہ کی عبادت کرتا رہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر چلتا رہا۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور وہ اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو سوائے اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے مرد اور عورت دونوں کو بنایا اور دونوں کو ایک دوسرے کے سکون کے لیے بنایا، اور دونوں کے لیے کچھ قوانین اللہ تعالیٰ نے لازمی کر دیے، اور کچھ قوانین جو خاص مرد کے لیے ہیں اور کچھ خاص عورتوں کے لیے ہیں اور کچھ دونوں کے لیے ہیں۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، اور جو شخص ان قوانین کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا رہے گا تو وہ حقیقتاً اس مقام پہ پہنچ جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم ماننے والوں کے لیے بنائی۔ ایسا مقام جو نہ ہی کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ ہی کسی کان نے اس کے بارے میں تعریفیں سنی اور نہ ہی دل دماغ اس کے بارے میں تصور کر سکتا ہے۔ اور حقیقتاً جو شخص اللہ کے حکم نہیں مانا، اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کی، تو یقیناً وہ جہنم رسید ہو جائے گا۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، اسلام ایک خوبصورت دین ہے۔ اسلام نے مرد کو، عورت کو اور پورے مسلمانوں اور انسانوں کو جو چیز دی وہ اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں دی۔ اسلام نے عورتوں کو وہ مقام عطا کیا جو اسلام سے پہلے کسی نے بھی نہیں عطا کیا۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، ایام جاہلیت کے اگر اٹھا کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں خود فرما رہے ہیں کہ جب ان کو بشارت دی جاتی کہ ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو ان کے چہرے کالے سیاہ ہو جاتے۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمان اور اسلام کے اوپر یہ کرم کیا کہ اگر ایک مسلمان کے گھر بیٹی پیدا ہو اور وہ اس کی اچھی طریقے سے پرورش کرے اور اس کے بعد اس کی اچھے گھرانے میں شادی کر دے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی اور اس کے بعد اس کی بالغ ہونے تک اور اس کے اچھے گھرانے میں شادی کر دی تو اس کو جہنم سے آزادی اور جنت میں کہا کہ وہ میرے ساتھ اس طرح جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیوں کی طرف اشارہ کیا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ پھر صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی اگر ایک ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ایک بھی ہو۔ اسی طریقے سے اگر ہم پہلے دیکھیں تو پہلے اسلام سے پہلے عورتوں سے نہیں پوچھا جاتا تھا، لیکن اسلام نے حکم دیا کہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے یا شادی شدہ ہے تو اس سے شادی سے پہلے پوچھا جائے، اس سے اس کی رضامندی لی جائے، اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہے اور اگر وہ خاموشی اختیار کر لے تو یہ اس کی رضامندی ہے، اور اگر وہ غیر شادی شدہ نہیں ہے، اس سے پہلے اگر اس کی شادی ہو گئی تھی تو وہ اپنے منہ سے ہی بولے گی۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، اس طرح شادی کے بعد جب ان کو حیض اور نفاس والے دن آتے تو مرد ان سے الگ ہو جاتے، ان کے بستروں کو اور کھانا پینا الگ کر دیتے،
لیکن اسلام نے یہ چیزوں سے منع کر دیا. اور جب حیض کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ عمل کرو سوائے جماع کرنے کے. میرے عزیز محترم ساتھیو، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں حیض کی حالت میں ہوتی تو میں جس گلاس میں پانی پیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی گلاس میں اور اسی جگہ سے پانی پیتے جہاں سے میں پیتی تھی. اور اسی طریقے سے جو گوشت میں اٹھا کے کھاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی گوشت وہاں سے ہی کھاتے. میرے عزیز محترم ساتھیو، اسلام نے یہ عورتوں کو مقام دیا ہے. اس کے بعد جب عورتوں کو وراثت سے کوئی حصہ اسلام سے پہلے نہیں دیا جاتا تھا، اسلام نے عورتوں کے اوپر یہ حق دیا کہ ان کو حصہ وراثت میں سے دیا جائے. میرے عزیز محترم ساتھیوں، اس طرح ایک خاوند اپنی بیوی کو بہت سے حقوق نہیں دیتا تھا. اسلام نے کہا کہ عورتوں کے اوپر ان کو حقوق دیے جائیں، ان کے اوپر پیسہ خرچ کیا جائے، ان کو رہنے کے لیے چھت اور پہننے کے لیے لباس، اور ان کے ساتھ پیار محبت سے پیش آیا جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے. اور اسی طریقے سے بہترین اور اچھے انداز میں بات کرنے کا حکم دیا گیا. میرے عزیز محترم ساتھیوں، اسی طریقے سے اسلام نے جو بھی چیزیں عورتوں کے اوپر اگر لگائیں تو وہ اس لیے لگائیں تاکہ وہ تحفظ کر لے اور وہ تحفظ میں رہ سکے. اس لیے اسلام نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیتیں نازل ہوئیں کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، جب یہ حکم نازل ہوا کہ اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بچیوں اور مومن جو عورتیں ہیں ان سے کہہ دو کہ وہ پردے میں آ جائیں. یہ پردہ اسی لیے ہے تاکہ وہ اپنے جسموں کی، اپنی عزت کی، اپنی آبرو کی حفاظت کر سکیں. میرے عزیز محترم ساتھیوں، اگر کوئی چیز اسلام نے لگائی اس نے لگائی تاکہ وہ اپنے آپ کو حفاظت میں رکھ سکیں، اپنے آپ کو جہنم کی عذاب سے بچا سکیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کثرت جہنم میں جانے والی وہ عورتیں ہیں. اس لیے یہ اسلام میں جو چیزیں عورتوں کے اوپر آئیں تاکہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکیں. میرے عزیز محترم ساتھیوں، اسی طریقے سے عورتوں کے اوپر یہ آیا کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنے چہرے کو صرف جو ان کے محرم ہیں ان کے سامنے یہ زینت دکھا سکتی ہیں، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں. میرے عزیز محترم ساتھیوں، اسی طریقے سے عورت کو گھر سے باہر نکلنے سے منع کیا گیا کہ وہ گھر سے باہر غیر ضروری طور پر نہ نکلے، کیونکہ شیطان اس کے اوپر زیادہ وسوسے لا کے دیتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نماز پڑھنا گھر میں زیادہ افضل قرار دیا بنسبت مسجد میں جا کے وہ نماز ادا کریں. میرے عزیز محترم ساتھیوں، جب نماز کو روک دیا گیا مسجد میں آنے سے تو اس سے بڑا عمل کیا ہو سکتا ہے. میرے عزیز محترم ساتھیوں، اسی کے ساتھ ساتھ عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ کہیں سفر کرے اور اس کے ساتھ محرم نہ ہو. یہ اس کے لیے شرط لگا دی گئی بنسبت کے مرد کے، اس کے اوپر یہ شرط نہیں. اور اگر یہ اس لیے کیا گیا تاکہ اس کی عزت کی، اس کی آبرو کی حفاظت رہ سکے. میرے عزیز محترم ساتھیوں، اس طرح جب وہ حج اور عمرے کا سفر بھی کرے تو اس کے اوپر یہ شرط لازم لگا دی گئی کہ وہ اپنے محرم کو ساتھ لے کر چلے. اور اس طرح ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب ان کا نام جنگ میں لکھ دیا گیا تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، میری بیگم وہ حج کے سفر میں جا رہی ہے اور میرا نام جنگ میں لکھ دیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ تم اپنی بیگم کے ساتھ جاؤ حج کے لیے، کیونکہ محرم کے ساتھ جانا ہی اس کی شرطوں میں سے شرط ہے. میرے عزیز محترم ساتھیوں، اس طرح جو عورت اپنے گھر سے نکلے
اور اس طرح کا لباس پہنے کہ مرد اس کی طرف رغبت کریں، تو یہ جائز نہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ وہ اپنے لباس جو اس کا سطر کو ڈھانپ سکیں۔ اور اسی طریقے سے ایک عورت اگر مسجد کے لیے نکلے اور اگر خوشبو لگائے تو اس کو یہ حکم دیا گیا کہ واپس آنے کے بعد وہ غسل جنابہ کرے۔ اور جو عورت خوشبو لگا کے جائے اور اپنی طرف مردوں کو رغبت دلائے تو وہ اس طرح ہے جس طرح زنا کا حکم ہے۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، آج ہمارے معاشرے میں یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اگر کوئی مرد یا عورت ایک دوسرے کے اوپر فوقیت لے کے جانا چاہتے ہیں اور ان جو کام اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں اس کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے فتنوں کے پیچھے بھاگنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو خود ہی کو آگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر عورتیں اپنے آپ کو اتنا اونچائی پہ لے کے جانا چاہتی ہیں، اور اسی طریقے سے مغربی جو تعلیمات ہے اس کے اوپر چل رہی ہیں، اور دینی معلومات کو چھوڑ دیا، قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا، اور جس طرح جو جنت کی سردار عورتیں ہیں ان کی سیرت کو چھوڑ دیا۔ اسی کے بنا کے اوپر آج ہماری اولادوں میں سے نہ ہی ائمہ پیدا ہو رہے ہیں، نہ ہی فقہاء پیدا ہو رہے ہیں، اور نہ ہی مفسرین پیدا ہو رہے ہیں۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، وہ بھی مائیں تھیں جنہوں نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو جنم دیا، جنہوں نے امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، امام ابی داؤد، نسائی، ترمذی اور اس طرح عظماء اور علماء کو جنم دیا۔ اور آج وہ بھی مائیں ہیں جو کیسے کیسے لوگوں کو جنم دے رہی ہیں، ان کی تربیت وہ نہیں دی جا رہی جس طرح اولاد کی تربیت دینے کا حکم ہے، کیونکہ ان کو خود کو تربیت کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، ہر ایک انسان کو چاہیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ نیک عمل کرتے رہے اور اللہ کے اس دین، اس قوانین کے مطابق زندگی بسر کرتے رہے تو یقیناً وہ فلاح کے راستوں میں چلتے رہیں گے اور جنت تک پہنچ جائیں گے۔ جو ہی یہ راستہ چھوڑا تو دنیا میں بھی برباد اور ہلاک، اور آخرت بھی انہوں نے ہلاک اور برباد کر لیں گے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا کر اور ہمیں خالص اللہ کی عبادت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سب کو جس طرح ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا، خدیجہ اور صحابیات تھیں، ان کی سیرت کے اوپر چلنے والا بنا دے، ان کو صحیح راستہ دکھا۔ اے اللہ، ان میں سے ہی علماء، فقہاء اور مفسرین پیدا کر۔ هذا وصلوا وسلموا على حبيب المصطفى فقد أمركم الله جل من قال عليما حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض الله من خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للبر والتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون